بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے صدقے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ صرف وہی ہے. دین اسلام کو چھوڑ کر باقی دنیا کے کسی بھی مذہب پر عمل کرنے سے انسان کو نجات نہیں ملے گی. دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے احکام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق یہ دین ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر جب دین کہا جاتا ہے یا کہا جائے کہ بھائی دین کی بات ہوگی، دینی مجلس ہے، دینی محفل ہے، تو اس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو ذکر کو دین سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دین دو چیزوں کا خلاصہ ہے: اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، جسے حقوق العباد اور حقوق اللہ کہا جائے. ہمارے ہاں دین صرف حقوق اللہ کو سمجھا جاتا ہے. نماز پڑھنے کو دین سمجھا جاتا ہے، کاروبار کرنے کو دنیا سمجھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کو دین سمجھا جاتا ہے، ملازمت کرنے کو دنیا سمجھا جاتا ہے، حج کرنے کو دین سمجھا جاتا ہے. باقی دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے اگر بندہ جائے تو اسے دنیا سمجھا جاتا ہے. اگر گہرائی سے دیکھا جائے
تو مومن کی ساری زندگی دین ہے. مومن میں اور کافر میں یہی تو فرق ہے. زندگی کا کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا رخ، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہ بتایا. ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، وہاں سے اس کے لیے ہدایات شروع ہو جاتی ہیں، قبر کے پیٹ تک کے لیے اس کی ہدایات. بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، مزدوری کیسے کرنی ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے. شدید بارشیں ہوں تو کیا کرنا ہے، قحط سالی ہو، بارشیں بند ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، ہوائیں تیز چلیں تو کیا کرنا ہے، ہوائیں بند ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، سردی بہت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، گرمی بہت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی بیمار ہو جائے مسلمان تو کیا کرنا ہے، کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے، خود انسان پریشان ہے تو کیا کرے، کہ اپنے کسی مسلمان پریشان بھائی کو دیکھے تو کیا کرے، خود بیماری میں ہے تو کیا کرے، سامنے بیمار ہے کوئی تو تب کیا کرے، اپنی فیملی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچے اس کے سامنے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے. مال خود کے پاس زیادہ ہے تب کیا کرے، خود غریب ہے تو کیا کرے، راستہ چلے تو کیسے چلے، چیز بیچے تو کیسے بیچے، چیز خریدے تو کیسے خریدے، شادی کیسے کرے، پانی کیسے پیے، کھانا کیسے کھائے، کپڑے کیسے اتارے، کپڑے کیسے پہنے، سوئے کیسے، بیٹھے کیسے، کھڑا کیسے ہو، لیٹے کیسے. ایک ایک چیز کے لیے مومن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں. صرف ہدایات نہیں دی ہیں بلکہ خود کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے اپنی دنیا کو کیا دین بنانا ہے، ہم نے تو دین کے جو اعمال اور عبادات ہیں ان کو بھی دنیا کے تابع کر دیا. دکان پر گاہکوں کا رش ہوگا تو نماز چھوڑ دیں گے، پھر پڑھ لیں گے. یہ دین کے اہم حصے کو دنیا کے تابع کر دیا. ٹھیک ہے نا، پوری فیملی کے ساتھ امریکہ اور نیو یارک اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ کا جو پروگرام بن رہا ہے، حج کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہے. ڈاکٹروں نے پرہیز بتائی ہے، 4 سال سے کوئی چیز نہیں کھاتا سوائے پانی کے اور ابلی ہوئی دال کے. اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے صرف دن میں منع کیا، وہ نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ شراب پیے گا تو تیرے گردے خراب ہو جائیں گے، شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ نے کہا شراب حرام ہے، پھر بھی پی رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنی دنیا کو بھی دین بنانے کی توفیق دے جائے کہ ہم جو دین کا اہم ترین حصہ حقوق اللہ ہیں ان کو بھی ہم دنیا کے تابع کر دیتے ہیں. اور دین صرف وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اس سے ہٹ کر دین نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض 2 پڑھے. کتنے پڑھے؟ 2 پڑھے. اب کوئی عقل سے پیدل آدمی وہ کہ یار فجر کے ٹائم زیادہ وقت ہوتا ہے، ایسا کر لیتا ہوں کہ ظہر اور عصر یہ کاروبار کا ٹائم ہے، ظہر کے 4 عصر کے 4، ٹھیک ہے نا جی، 4 اور 4 8، فجر کے 2 10 ہو گئے. میں 10 کی جگہ 20 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، ظہر عصر کی چھٹی کر لیتا ہوں. مفتی سے پوچھو گے کہے گا فجر بھی نہیں ہوئی. فجر بھی کیوں بھائی؟ نماز ہے نا، نماز تو جتنی پڑھی جائے اچھا ہے. نماز
جتنی پڑھی جائے اچھا ہے. وہ نماز تب اچھی ہے جب حضور کے طریقے کے مطابق ہے. اگر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو نماز بھی گناہ ہے, وہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے. حج ہے نا, حج اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے. حج ہوتا ہے 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ کی تاریخوں میں. ایک آدمی یہاں سے عمرے کے لیے چلا جائے رمضان میں, پھر وہ منا میں چلا جائے, پھر منا سے جو ہے وہ عرفات چلا جائے, پھر عرفات سے واپس مزدلفہ آ جائے, ٹھیک ہے نا. مزدلفہ سے پھر جو ہے وہ منا آ جائے, منا آ کر قربانی کرے, پھر احرام کھول دے, پھر کعبے کا طواف کرے, پھر صفا مروہ کی سعی کرے, کہے کہ بھائی میں حج کر کے آ گیا ہوں. کہیں گے تو گناہ کر کے آیا ہے. تو کیا کر کے آیا ہے؟ کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر, نبی کے بتائے ہوئے دنوں سے ہٹ کر. حالانکہ کعبے کا طواف تو بہت بڑی نیکی ہے نا, منا عرفات مزدلفہ کے وقوف بڑی نیکیاں ہیں, لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کیا اور اس کا نام حج کہا تو یہ گناہ بن گیا. رمضان کے روزے رمضان میں نہیں رکھ رہا, رمضان گرمیوں میں, پھر رمضان کے بدلے میں جنوری میں رکھوں گا. جنوری کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں, سردی بھی ہوتی ہے, رکھ لوں گا. چھوڑو, رمضان میں کون رکھے گا؟ ثواب ملے گا؟ گناہ ملے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بلا عذر کے کسی نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا, پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب اس کو نہیں مل سکے گا. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہر وہ اچھا عمل جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے وہ دین ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کرے, چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو, وہ دین نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے, ہر موقع کے لیے اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں. حکمران ہو تو اس کے لیے ہدایات ہیں, رعایا ہے تو اس کے لیے ہدایات ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں حکمران ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور نہ رعایا عمل کرتی ہے, ایک دوسرے کی کاپی ہیں. حکمران بڑے چور, رعایا چھوٹی چور, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ رعایا بیچاری کو بجلی کا کنڈا لگانے جتنی طاقت ہے تو وہ بجلی کا کنڈا لگا رہا ہے نا. رعایا کے ہاتھ میں صرف اتنا ہے کہ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرے تو وہ بغیر ٹکٹ کے کر رہا ہے, کر تو چوری رہا ہے نا. حکمران کو بڑے بڑے معاہدے کر کے اس میں اربوں روپے کمیشن کمانے کا موقع مل رہا ہے تو وہ وہاں جتنا بڑا اس کا ہے, دونوں چور ہیں. کیا ہمارے کیا ہے, خود کنڈا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی چوری کی استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. چوری کی بجلی پہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشن چلایا ہوا ہے اور مسلح بچھایا ہوا ہے, رشوت کے پیسوں کا مسلح بچھایا ہوا ہے, رشوت کے پیسوں کے کپڑے لیے ہوئے اور سجدے کر کر کے ادھر پیشانی پہ سجدے کے نشان بنا دیے ہیں. اور کیا رہا یار حکمران بڑے ظالم ہے, سب سے بڑا ظالم تو خود ہے, کم بخت سارے حرام میں تو لتڑا ہوا ہے اور کہہ رہا کہ حکمران بڑے ظالم ہے, تو بڑا ظالم ہے. ہر عوام الناس میں سے, رعیت میں سے ہر فرد سیدھا ہو جائے, اپنے اعمال کو درست کر لے, یہ 2 نمبریاں چھوڑ دے. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی کیمیکل ہے, اس سے تھوڑا سا کیمیکل ڈالتے ہیں بالٹی میں, باقی پانی ڈالتے ہیں, دودھ بن جاتا ہے, وہ ہم پی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تبھی پاکستان سارے کا سارا صحت مند ہے, تندرست و توانا ہے پاکستان. کیمیکل ملا ہوا دودھ, اس سے ہماری مٹھائیاں بن رہی ہیں, اور اس نے کہا کہ باقاعدہ طور پر اس سے مکھن بھی نکالتے ہیں. 2 نمبر یہ
سمجھے نا جی؟ پتی یہ لکڑی کے برادے کو رنگ دے کر پتی میں ملا کر بیچ رہے ہیں. دوائیاں 2 نمبر یہ 2 نمبر دوائیں. یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان حکمران باہر علاج کرانے جاتے ہیں, حکومت یہاں کرتے ہیں, ان کو خود پتا ہے کہ جہاں ہم حکومت کر رہے ہیں وہاں جعلی دوائیاں کہ ہم مر نہ جائیں, اس لیے باہر جاتے ہیں جہاں پیور دوائیاں ملتی ہیں وہاں جا کر علاج کراتے ہیں. بھائی تم حکومت یہاں کرتے تو اپنا علاج بھی یہیں کراؤ نا. نہیں, یہاں کا علاج ہمارے جیسوں کے لیے, کیونکہ ہم اگر مر بھی جائیں تو کسی کو کوئی فرق, حکمران نہیں مرنا چاہیے بیچارہ, نواز شریف صاحب نہیں مرنے چاہیے, عمران خان صاحب نہیں مرنے چاہیے, زرداری صاحب نہیں مرنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑے بڑے جو شاہی فیملیاں یہ نہیں مرے, باقی آپ اور میں مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جعلی دوائی کھا کر مر جائیں, ملاوٹ والی چیزیں کھا کر مر جائیں, سیلاب میں ڈوب کر مر جائیں, ٹھیک ہے نا جی, شدید بارشوں میں چھتیں گریں ہم مر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. مکھی مکوڑے ہیں, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. تو یہ ہم نے اپنی حیثیت کو خود ختم کیا. اگر اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہو, اگر اپنے آپ کو دنیا میں عزت والا بنانا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے, دین کو تھام لو, دین کو تھام لو. اور ہم نے ہر جگہ دین کو چھوڑا ہوا. دنیا داری میں تو دین کو چھوڑا ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا داری میں تو دین کو چھوڑا ہی ہوا ہے. دین کا وہ حصہ جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں اس میں بھی ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہماری مسجدوں کی صفوں کو دیکھ لیا کرو جب نماز شروع ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. 4 چوزے وہاں کھڑے ہوں گے, 4 چوزے وہاں کھڑے ہوں گے, 4 بیچ میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ہم نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے جو کیسے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کی تو تعلیمات معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے نا. ہم نے تو نماز اپنی مرضی سے پڑھنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکعت کو دوڑ کر نہ پکڑو. امام صاحب ہم وہاں سے چلیں گے, وضو کر کے فارغ ہوں گے, امام رکوع وہاں سے دوڑ لگائیں گے جیسے میراتھن میں دوڑ لگا رہے ہیں. اچھا صف میں پہنچے, امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے, اب ہم کھڑے ہوئے, اب ہم کیا کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے. اب امام صاحب رکوع کریں گے, سجدے کریں گے, پھر کھڑے ہوں یا تحیات میں بیٹھے. تحیات میں بھی حضرت انتظار کریں گے کہ پتہ نہیں یہ پہلا تحیات ہو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جب کنفرم ہو جائے گا کہ نہیں یہ آخری قاعدہ ہے, پھر جا کر ہم اللہ پر احسان کریں گے معاذ اللہ, اور نیت باندھ کر. یہ ہماری نماز کا حال ہے. اندرونی نماز کا, باطنی نماز کا تو حال بہت ہی برا ہے, لیکن ظاہری نماز کا بھی حال برا ہے. حضور علیہ السلام نے وضو میں پانی کم استعمال کرنے کا حکم فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی احتیاط کے ساتھ کم استعمال کرو. ہم مسجد کے وضو خانے کی پانی کو ایسے استعمال کر رہے تھے جیسے ہمارے باپ نے ٹینکی لگوا کر دی ہے, بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں, منہ دھویا, ہاں بھائی اور سناؤ یار آج کل کیا چل رہا ہے, دو خبر عمران خان کی, ادھر گپے ہاں کریں, مسجد کی ٹونٹی کھلی ہوئی ہے. ہماری نماز کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے نا, ابتدا ہی خراب. ہم نماز میں آئیں گے سب سے آخر میں, نماز میں آئیں گے سب سے آخر میں اور جائیں گے سب سے پہلے. سلام پھیرتے ہی تاریں گے کہ کس طرف سے جگہ ہے میری, سلام پھیرتے ہی تاریں گے کہ کس طرف سے جگہ ہے, مجھے نکلنے کا موقع ملے, میں بھاگوں. اور یہ جو سائڈوں میں سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ سارے کے سارے بھاگنے کے لیے سائڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ بیچ میں کھڑے ہو گئے تو پھر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مسجد میں مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی پانی میں بے چین ہوتی ہے, پرسکون ہوتی ہے, بولتے نہیں ہیں, پرسکون ہوتی ہے نا. تو آپ کی اور میری مثال ایسی ہونی چاہیے, ہمیں پرسکون ہونا چاہیے. کونے میں نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں, یہ پرسکون ہے یا بے چین ہے؟ اور فرمایا منافق کی مسجد میں مثال ایسی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں, جنگلی پرندہ پکڑو پنجرے میں, کیا کرے گا, ادھر سر مارے گا, ادھر سر مارے گا, سر زخمی کر دے گا مار مار کر بھاگنے کے چکر میں. حضور علیہ السلام نے تو آئینہ رکھ دیا, اب ہمیں اپنی شکل دیکھنی چاہیے کہ ہم منافق ہیں یا مومن ہیں. مجھے فتوا لگانے کی ضرورت نہیں, آپ کو بھی فتوا لگانے کی ضرورت. ہم اپنے اپنے احتساب کر لیں کہ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں. ہمیں مسجد میں سکون مل رہا ہے,
تو الحمدللہ کہہ دیجیے. اور اگر مسجد میں بیچے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو کہ ہمیں مسجد میں سکون کیوں نہیں مل رہا ہے. صحابہ اکرام مسجدوں سے وقت نکال کر جاتے تھے دنیا میں روزگار کمانے، کوئی بچوں کے لیے، اپنے لیے کچھ رزق روزی کا، محنت مزدوری کا کام کرنے کے لیے. اور ہم دنیا داری اور کاروبار سے وقت نکالتے ہیں مسجد کے لیے. بالکل ہی برعکس ہو گیا نا. خواب ہمارے یہ ہیں کہ عمر جیسا حکمران آئے، عدل قائم ہو. عمر جیسا حکمران آیا نا تو آدھے سے زیادہ پاکستانی کے ہاتھ کٹ جائیں گے. نا آدھے سے زیادہ پاکستانی کے ہاتھ کٹ جائیں گے، پتہ نہیں کتنے سنسار ہو جائیں گے. پہلے بنو تو صحیح ویسے. عمر حکمران آ جائے گا تمہیں کنڈے لگانے دے دے گا. عمر حکمران آئے گا تم جو ہے وہ پتی میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچو گے. عمر حکمران آئے گا اور تم کیمیکل کا دودھ بنا کر بیچو گے. کام کیسے ہیں اور خواب کیسے ہیں ہم لوگوں کے. ابھی ہماری پاکستان کے الیکشن آ رہے ہیں نا. ہماری قوم دنیا میں ایسی قوم نہیں ملتی جیسی ہمارے پاکستان کی قوم ہے. واللہ العظیم اتنا کمزور حافظہ ہے، تھپڑ مار مار کے پھر لڈو کھلا دو نا اس کو، بھول جائے کہ مجھے ایسے تھپڑ بھی لگائے تھے. 5 سال ہم نے تھپڑ کھائے حکمرانوں کے. آٹا کبھی مہنگا، کبھی گھی مہنگا، کبھی گیس مہنگا، کبھی بجلی مہنگی. 5 سال ہم نے حکمرانوں کو گالیاں دیتے دیتے گزارا. اب 8 فروری آئے گی نا، واپس انہیں کو ٹھپے لگا رہے ہیں. ٹھک 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 ٹھک. مولوی کو تو ہم نے ووٹ دینا نہیں. مولوی کا سیاست میں کام ہی کیا ہے؟ مولوی پڑھائے، مسجد میں نماز پڑھائے، مولوی درس دے، مولوی جماعت میں سال لگائے، چلا 4 مہینے لگائے، مولوی جو ہے وہ خانقاہ میں جا کر اللہ اللہ کرائے. مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ ارے اصل کام ہی سیاست مولوی کا ہے. اس لیے کہ سیاست نبی کی وراثت ہے. سیاست کس کی وراثت ہے؟ نبی کی وراثت ہے. اور نبی کے وارث کون ہے؟ عالم. علم بھی نبی کی وراثت ہے، سیاست بھی نبی کی وراثت ہے. ہم عجیب ہے، علم تو مولوی کو دے رہے ہیں، سیاست مولوی سے چھین رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ کی ایک پلاننگ ہے. یورپ میں بے حیائی کیوں آئی ہے؟ یورپ میں بے غیرتی کا درس کیوں عام ہو گیا ہے؟ یورپ کے ملکوں میں مرد مرد کے ساتھ شادی کیوں کر رہا ہے؟ عورت عورت کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے جو مذہبی لوگ تھے، چاہے وہ باطل تھے، پادری، ان کو ان کی عبادت گاہوں تک، چرچ تک محدود کر دیا. نہیں بس تم صرف عبادت کرو، تمہارا ادھر حکومت میں کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پادری خوش ہو گیا، اس کو بڑی بنائی، چرچ مل گئی. وہ پوپ جان پال کو اس کا علاقہ ایک چھوٹا سا خطہ دے دیا کہ یہ تمہارا ملک ہے، یہاں عیاشی کرو. وہ وہاں پر خوش. یورپ کا سارا بیڑا غرق ہو گیا. اگر عیسائی مذہب بھی یورپ پر لاگو ہوتا نا تب بھی بے حیائی نہیں پھیلتی. اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب میں بے حیائی، زنا کاری کی اجازت نہیں ہے. اور اب وہ لوگ یہ تجربہ ہم پر کر رہے ہیں، کیونکہ زنا سے مولوی روکے گا، چوری سے مولوی روکے گا، ملاوٹ سے مولوی روکے گا، کرپشن سے مولوی روکے گا، اللہ کے دین کو بلند مولوی کرے گا، قرآن کو نافذ مولوی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے مولوی کو سیاست سے دور رکھو، اس کو اقتدار کے ایوانوں تک آنے ہی نہیں دو، تاکہ ہم اپنے عللے تللے اور عیاشیاں بدماشیاں کرتے رہیں. مولوی کے لیے جو ہے وہ شجر ممنوعہ قرار دے دیں کہ بھائی یہ سیاست سے تمہارا کیا واسطہ ہے، شریفوں کا سیاست سے. بھائی اصل سیاست ہے ہی شریف لوگوں کی، یہ تو بدماش گھسا ہے سیاست میں. صحیح. اور ہماری قوم بھی سبحان اللہ جو ہمارا جنازہ پڑھائے. میں تو ابھی خیر سرکاری ملازم ہوں، ابھی یہاں پر کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو جائے نا، حضرت والی صاحب بھی کھڑے ہو جائے نا میرے ہماری صاحب، تو قوم ووٹ نہیں دے گی ان کو. داڑھی منڈے کو جس کی بڑی پجارو ہو، اس کے سائلنسر سے کالا دھواں نکل رہا ہو، ہم نعرے لگاتے ہوئے اس پجارو کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور اس کا دھواں ہمارے منہ پر پڑ رہا ہو، ہمارا منہ کالا ہو رہا ہو، ہم کس کو ووٹ دیں گے؟ یہ ہے اصل تو بابا ووٹ کا حقدار. جو ہمارے جنازے پڑھائے، جو ہمارے نکاح پڑھائے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے اماں ابا کے ختم درود پڑھائے،
اس کا کیا کام ہے جو ہمارے ساتھ 5 وقت ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہو, نماز پڑھائے اور 5 وقت اس سے ملاقات ممکن ہو, اسے ووٹ چھوڑیے کہ ہم تو ووٹ اسے دیں گے جو الیکشن کے سیزن میں آئے, پھر 5 سال لندن, برطانیہ, امریکہ اور ادھر جا کر عیاشیاں کرے, پھر 5 سال پورے ہونے سے 2 مہینے پہلے آ کر ہم سے ووٹ مانگے, ووٹ تو ہم اس کو دیں گے. خواب دیکھ رہے ہیں انصاف قائم ہو, ملک میں عدل قائم ہو, اسلام کا نظام قائم ہو. یہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے جن کے اپنے وجود پر اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کا نظام. ہاں چلو مولانا فضل الرحمان کو کہو اسلام کا نظام نافذ کرے. ہماری قوم بھی عجیب ہے, ووٹ نہیں دے گی مولانا فضل الرحمان کو, جمعیت کو ووٹ نہیں دے گی, جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دے گی, رائے حق پارٹی کو ووٹ نہیں دے گی, مذہبی جماعت کو ووٹ نہیں دے گی. جب ملک کا بیڑا غرق ہو رہا نا پھر بولیں گے مولوی کہاں تھے, میں تم نے ووٹ کر دیا مولویوں کو, مولویوں کو تو تم نے کھٹے لائن لگا ہوا, جن کو ووٹ دیا ان سے پوچھو کہ ملک کہاں گیا. جو کام مولویوں کے ذمے ہے, آپ لوگوں نے جو کام مولویوں کے ذمہ لگایا ہے, دین کا علم, مولویوں نے اسے اتنا مضبوط کیا ہے کہ پوری دنیا سے علم لینے کے لیے یہاں پر دنیا کے لوگ آتے ہیں. پاکستان میں آتے نہیں آتے, دور نہیں جاؤ, یہ آپ کا حسینیہ شہزاد پورے, وہاں جا کر دیکھو کتنے ملکوں کے لوگ. کراچی نہیں جاؤ, لاہور نہیں جاؤ, اسلام آباد نہیں, دارالعلوم حسینیہ شہزاد پور میں چلے جاؤ, وہاں دیکھو کتنے دنیا کے ملک کے طلبا پڑھ رہے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے. اور ان سیاستدانوں کو ہم نے دنیا دی, تم اسپتالیں بناؤ, تم تعلیم کے مراکز بناؤ, تم روڈ رستے بناؤ. کیا ہوا؟ علاج کرنے کے لیے دنیا پاکستانی باہر جا رہا ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستانی باہر جا رہا ہے. مطلب فیل کون ہوا؟ مطلب پوری سیاستدان فیل ہو گیا نا. عالم کامیاب ہے, اس نے دین علم اتنا معیاری دنیا کو پیش کیا کہ امریکہ کے لوگ بھی یہاں دین سیکھنے آ رہے ہیں, برطانیہ کے لوگ بھی یہاں دین سیکھ. اور اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو رائلینڈ چلے جاؤ, پوری دنیا کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے. پوری دنیا کے لوگ وہاں پر, کالے گورے انگریز, پتہ نہیں دنیا کی کون سی زبانیں جو ہم نے سنی نہیں کی, وہاں پر بیٹھے ہوئے. کس لیے بیٹھے ہوئے؟ کیسے کھانا کھانے کے لیے آئے, کھانا ان کو اپنے ملک میں نہیں ملتا, دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. مولویوں نے دنیا والوں کو بتا دیا, دیکھو تم نے ہمارا کام رکھا تھا. مولوی کا کام تھا نماز پڑھانا. آج کسی مسجد میں نماز ایک وقت نافذ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. مولوی کا کام تھا دین کی تعلیم دینا. آج کسی مدرسے میں 1 دن 2 دن کی ہڑتال ہوتی ہے؟ مولوی کا کام تھا جنازہ پڑھانا. آج بندہ مر جاتا ہے تو مرنے والے کے ورثاء اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سے مولوی صاحب سے جنازہ پڑھا. اتنے مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں سب میں. مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی, فتویٰ کی ضرورت پیش آ گئی, پوچھیں گے کون سے مفتی صاحب سے پوچھیں, اتنے جو ہے وہ ہو گئے. اس بات میں پریشان ہو جائیں گے کہ کون سے عالم سے پوچھیں. بیمار ہو جائیں تو اس بات میں پریشان ہو جائیں گے کہ کون سا ڈاکٹر کم فیس لیتا ہے. بچہ پڑھانا ہو تو اس بات میں پریشان ہو جائیں گے کون سا ٹیچر جو ہے ٹیوشن کے کم پیسے لے گا. کبھی مدرسہ پڑھانے کے لیے بھی یہ سوچ کر ہم نے مدرسے میں بچے کو داخل کیا ہے کہ جس مدرسے میں پیسے کم لیں گے ہم اس میں دین پڑھائیں گے. آپ کے ووٹ کا پہلا حقدار عالم دین ہے. میں نہیں کھڑا ہو رہا ہوں, نہ میں کھڑے ہونے کا اہل ہوں, لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے ووٹ کا بڑے بڑے دیندار کھسک جاتے ہیں الیکشن والے دن. یہ قریشی قبیلے کے سردار نے اعلان کر دیا, بھائی اس کو قبیلے کے سردار نے کہا گدھے کو ووٹ دینا ہے, اب گدھے کو ووٹ دینا ہے. برادری کے چنگے میں اس نے کہہ دیا بھائی خچر کو ووٹ دینا, خچر کو ووٹ دینا ہے. نکل آؤ ان برادریوں سے, اسلام کے تقاضے کو دیکھو, اسلام کی ضرورت کو دیکھو, اسلام تم سے کیا چاہتا ہے. ان چیزوں سے نکل کر اور پھر ایک بات سن لو, جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ جتنے غلط کام کرتا ہے ہم اس کے ہر غلط کام میں شریک ہیں. زنا وہ کرے گا شریک ہم ہوں گے کیونکہ ہم نے ووٹ دیا ہے نا اس کو. چوری وہ کرے گا گناہ ہمیں بھی ملے گا. عیاشیاں وہ کرے گا گناہ ہمیں ملے گا. ملک وہ لوٹے گا گناہ ہمیں ملے گا. اس لیے
میں تو الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو پیپر ہوتا ہے نا بیلٹ پیپر جس پر ٹھپے لگاتے ہیں ہر امیدوار کا نشان لگاتا ہے ایک خالی بھی ہونا چاہیے ڈبہ اس میں کانٹا کا نشان ہو اس میں کانٹا کا نشان ہو کہ مطلب میری نظر میں ان میں سے کوئی اہل نہیں ہے میرے ووٹ کا اس لیے میں کانٹا پہ ٹھپا لگا رہا ہوں اگر یہ لگ گیا نا ہر شہر سے کانٹا کے ٹھپے زیادہ ملیں گے آپ کو ہر جگہ سے کراس کے ووٹ زیادہ ملیں گے میرے بھائیوں اب آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب سیاست کی بات کر رہے ہیں بھائی سیاست تو کام ہی ہمارا سیاست ڈاکٹر سیاست کرے تو جائز ہے وکیل سیاست کرے تو جائز ہے انجینئر سیاست کرے تو جائز ہے ٹیچر سیاست کرے تو جائز ہے ٹھیک ہے نا جی ساری دنیا سیاست کرے تو جائز ہے مولوی پر سیاست حرام ہے اور ایک بات بتا دوں سیاست صرف ووٹ لینے دینے کا نام نہیں ہے سیاست صرف ووٹ لینے دینے کا نام نہیں ہے سیاست ہے اپنی قوم کی بھلائی فلاح بہبود کے لیے کوشش اور محنت اور جدوجہد کرنا اصولی طور پر یہ جو ہمارے ہاں جمہوری نظام چل رہا ہے نا یہ اسلامی نظام نہیں ہے اور اس نظام سے کبھی ملک میں اسلام آئے گا ہی نہیں اس نظام سے اس ملک میں کبھی بھی کیوں یہ جمہوری نظام یہ جمہوری جو کلچر ہے نا یہ یورپ کا ہے اسلامی جمہوریت اور یورپین جمہوریت میں فرق ہے اسلامی جمہوریت کیا ہے یہاں 500 جاہل کھڑے مغربی جمہوریت پہلے بتاتا ہوں یہاں 500 جاہل کھڑے اور یہاں 50 عالم کھڑے شیخ الحدیث کھڑے شیخ التفسیر کھڑے اپنے وقت کے ولی ہیں انہوں نے ایک کو ووٹ دیا ان 500 نے دوسرے کو ووٹ دیا وہ جاہلوں نے جس کو ووٹ دیا ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گا یہاں گنا جاتا ہے مغربی جمہوریت میں لوگوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے گنا جاتا ہے 1,03,374 ووٹ لے کر جیت گیا دوسرے نے 95,000 ووٹ لیے ہار گیا اسلام میں تولا جاتا ہے اسلام میں کیا کیا جاتا ہے شخصیت کو تولا جاتا ہے یہ بھائی پاکستان اسلامی ملک ہے نا اس کا پورا کیا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کی اسمبلی کے پیشانی پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اب اسلام نافذ کون کرے گا ڈاکٹر اسلام نافذ کرے گا ٹیچر اسلام نافذ کرے گا انجینئر اسلام نافذ کرے گا وکیل اسلام نافذ کرے گا اگر یہ لوگ اسلام نافذ کرتے تو 76-77 سال ہو چکے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوا اسلام نافذ وہی کرے گا جو اسلام کو جانتا ہے اور اسلام کے بارے میں رائے اسلام جاننے والے کی لی جائے گی انجان کی نہیں لی جائے گی اسلام میں جمہوریت کیا ہے 500 علماء بیٹھے ہیں 500 میں سے 400 علماء کی ایک رائے ہے 100 علماء کی دوسری رائے ہے ہیں سب علماء اب چونکہ اکثریت علماء کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے اس لیے ان کی بات کو مانا جائے گا یہ نہیں کہ 1000 گدھوں کے مقابلے میں 200 گھوڑے کھڑے ہوئے تو گدھے جو کہ زیادہ ہے حکومت گدھوں کو ملے گی ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہم اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں ہم صرف نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے حج کرنے کے لیے زکات دینے کے لیے نہیں آئے ہم دنیا پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے اگر صرف نماز روزہ حج زکات کرنی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سالوں میں 27 مرتبہ جہاد کے لیے نہ نکلتے ریاست مدینہ اسلامی ریاست قائم نہ کرتے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ٹھیک ہے تم رہو ہم بھی رہتے تم اپنی عبادت کرو ہم اپنی عبادت کرتے بس ٹھیک ٹھاک رہو ہمیں نماز پڑھنے دو تم بتوں کی پوجا کرتے رہو ایسے کر لیتے نا
صرف نماز روزہ حج زکات صرف یہ کل دین نہیں ہے. کل دین الدین والنصیحہ. خلاصہ میرے آقا نے قربان جائیے ایک جملے کے اندر دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. ہماری خیر خواہی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ابھی جا کر دیکھو نا یہاں پر ادھر ٹھیلا ادھر ٹھیلا ادھر ٹھیلا ادھر ٹھیلا ادھر چلتی ادھر رکشا پیدل چلنے والا بیچارہ چکرا کر کے میرے جیسا تو چکرا ہی جائے. ٹھیک ہے نا جی. یہ مسجد کی گلی میں جاؤ سارے ٹھیلے راستہ بند آنے جانے والوں کے لیے. اور ایک مسئلہ بتا دوں, یہ تم دکاندار جو کھڑے ہوتے ہیں نا اپنے دکان کے سامنے ٹھیلے والے کو کھڑا کرتے ہو اور پھر اس سے پیسے لیتے ہو, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. تمہاری جاگیر تھوڑی ہے اور تم نے اس پر کھڑا کر کے تم نے پیسے لے لیے. یہ سب دکاندار کان کھول کے سن لیں. اپنے دکان کے سامنے پیسے تم تب لو جب وہ ٹھیلا اپنے دکان میں اندر لگواؤ. اس کو وہ کھڑا ہے روڈ پر, اس سے تم نے پیسے باندھے ہوئے 1000 روپیہ 2000 روپیہ مارکیٹ کے حساب سے. یہ قطعاً علماء نے فتویٰ دیا جتنا لیا ہے وہ اس ٹھیلے والے کو واپس دینا ہوگا, ورنہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دینا پڑے گا. ہمارے اچھے خاصے نمازی حاجی کاری دھندے میں لگے ہوئے, بس جائز ناجائز سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے نا. ہم نے رب چاہی نبی چاہی زندگی تو گزارنی نہیں, ہم نے من چاہی زندگی گزارنی ہے, اور من چاہی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے الیکشن کے اعتبار سے. حرام کھا کے دعا نہ کرنا. دودھ میں ملاوٹ کر کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ حکمران اچھے کر دے, اللہ کہے گا کم بخت پہلے تو اچھا ہو. بجلی کا کنڈا لگا کر دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمارا اچھا حکمران دے دینا, تو پہلے اچھا رعایا تو بن. بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر رہا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. یہ دعا میرے کو بچائے گی؟ حرام کا سفر کر رہا ہے سے آٹا لے کر اور پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ یوں کر کے کھانا کھا رہا ہے. حرام حرام ہے, کتا بھی حرام ہے, حرام سے کمایا ہوا کھانا بھی حرام ہے. کتے میں اور حرام کے کمائے ہوئے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو حرام کے کمائے ہوئے سے روٹی کھا رہا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ کتا بھی صبح کر کے کھا لے, کیونکہ وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. جو شراب پی رہا ہے نا اسے چاہیے کہ بوتل میں اپنا پیشاب لے کر وہ بھی پی لیا کرے, کیونکہ وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو, اپنی یاداشت کو مضبوط کرو. پچھلے 5 سال جیسے تم نے گزارے ہیں وہ دیکھو, اور آئندہ پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ. پہلے 90% وہ کام ہے جو اگر ہم کریں نا پاکستان میں 90% اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا. داڑھی رکھنے سے حکومت نے منع کیا ہے, اب بولتے جاؤ میں ختم کر رہا ہوں. داڑھی رکھنے سے حکومت نے منع کیا ہے, حکومت نے کہا ہے کہ زنا کیا کرو, بولتے نہیں یار ناراض ہو گئے. حکومت نے کہا ہے کہ شراب پیا کرو, حکومت نے کہا ہے کہ رشوت لیا کرو, حکومت نے کہا ہے کہ کنڈا لگایا کرو, حکومت نے کہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ اس کا کیمیکل کا دودھ بنا کر بیچا کرو, حکومت نے کہا ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ کیا کرو. یہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں نا, حکومت نہ ہے. حکومت نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بازاروں میں بے پردہ بھیجو, یہ بھی تو ہم کر رہے ہیں نا. اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں ماؤں کو گھروں میں باپردہ بنا لو, اپنی حرام خوری چھوڑ دو, رشوت لینا چھوڑ دو. اسلامی جو قوانین ہیں جو تم پر لازم ہوتے, سچ بولنا شروع کر دو, رشوت لینا چھوڑ دو, زنا کرنا چھوڑ دو, شراب پینا چھوڑ دو, غیبت کرنا چھوڑ دو, تہمت لگانا چھوڑ دو, اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں وہ ساری کی ساری چھوڑ دو. اسلام سے نافذ ہو گیا. حکومت نے کہا کہ اذان کے بعد تم دکان پر بیٹھے رہو, رش ہوتے مسجد نماز کو چھوڑ دو. یہ حکومت نے کہا ہے, نواز شریف نے کبھی کہا ہے, زرداری نے کہا ہے, عمران خان نے کہا ہے, کسی نے بھی نہیں کہا. یہ تو نمازیں ہم خود چھوڑتے ہیں نا. اسلام نافذ کرنا ہے نا, اذان ہے دکانوں کو چھوڑ کر آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. لیکن نہیں, دکان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, رشوت ہم لیں گے, زنا ہم کریں گے, چوری ہم کریں گے, ملاوٹ ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا جی, اور بجلی چوری کی استعمال ہم کریں گے, غیبت ہم کریں گے, تہمت ہم لگائیں گے, لوگوں کی عزتیں ہم اچھالیں گے, تکلیفیں ہم دیں گے, اور دعا کریں گے یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما دے.
پھر عمر جیسا نہیں، یہی نمونے آئیں گے جو آ رہے ہیں 70 سالوں سے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ